قرآن مجید کے سورہ یونس کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت اس فقیر گنہگار نے کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ اعلان فرمایا، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی غم نہیں۔ یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ اکثر جہاں اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس آیت شریفہ کی تلاوت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اعلان فرمایا اپنے دوستوں کے بارے میں۔ روئے زمین پر جہاں جہاں وہ بڑی ہستیاں ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہیں بھی ہوں، وہ اللہ کے دوست کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی دوستی کی جو شرائط ہے، اللہ کی دوستی کی جو صفات ہے، وہ ان پر پورا اترے۔ انہوں نے دوستی کے تقاضوں کو پورا کیا تو اہل ایمان نے ان کو اللہ کا دوست مانا، اور یہی وجہ ہے کہ کئی سو سال اللہ کے ان دوستوں کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے ہو گئے، مگر ان کی درگاہیں آج بھی عوام اہل سنت اور عاشقان اولیاء اللہ کے دم سے پر رونق ہے۔ لوگ ذوق در ذوق وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کے جمعہ مبارک میں اللہ کے ایک ایسے ہی ولی، اس شہر کراچی کے معروف عالم دین، سلسلہ قادریہ کے معروف شیخ طریقت، رہبر شریعت، شمس الفقراء ابو الرجاء، علامہ الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تذکرہ کر رہا ہوں، جو میرے جد امجد ہیں، میرے دادا ہیں، اس قادری مسجد کے بانی ہیں۔ اسی کراچی میں 1306 ہجری کو، یعنی 1888 میں آپ ایک جیت عالم دین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان میں علماء پہلے سے موجود تھے، تو آپ کو بھی وہ ماحول ملا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد گرامی کے زیر سایہ پائی، اور آپ کے والد ماجد ہی نے آپ کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے جید عالم دین کے پاس چھوڑا، جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے 18 سال تعلیماً قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے۔ فرمایا قاری نظام محمد صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھتا رہا ہوں، حالانکہ ہمارے والد صاحب بھی بہت بڑے قاری قرآن تھے، آپ فرماتے ہیں، مگر انہوں نے مجھے ان کے پاس بٹھایا تھا۔ بیک وقت آپ عالم دین بھی تھے، اور خاص سلسلہ قادریہ کے عظیم صوفی بزرگ ہوئے۔ اس کراچی شہر میں
قادریہ سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے میں آپ کا نام بہت نمایاں ہے، سر فہرست ہے۔ صوفیہ کی تاریخ، کراچی کے صوفیہ کی جو سلسلہ قادریہ کے ہوں، آپ کے نام کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے اس وقت سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کو عام کیا جب یہاں پر نہ خانقاہوں کا ایسا وجود تھا اور نہ عالموں کا تھا، نہ صوفیوں کا تھا۔ اس وقت آپ نے تقریری طور پر تقریروں میں اور تحریری طور پر اپنی تحریروں میں اللہ و رسول اور بزرگان دین کی تعلیمات کو عام فرمایا۔ آپ کی تصنیفات میں سے نثر بھی ہے اور نظم بھی ہے، مجموعہ کلام۔ آپ کے زمانے میں مختصر کتابچے شائع ہوتے تھے، وقتاً فوقتاً، اس میں حمد، اس میں نعتیں، اس میں منقبتیں ہوتی تھیں، درود و سلام ہوتے تھے۔ وہ وقت کے حساب سے شائع ہوتے تھے، بڑی بڑی محافل میں چھوٹے چھوٹے کتابچے مختصر 16 سے 20 صفحات کے۔ ہم نے آپ کے تمام کلام کو یکجا کر کے کلیات قادری کے نام سے شائع کر دیا، یعنی ضخیم مجموعہ کلام، جس میں حمد بھی ہے، اللہ کی حمد، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریفہ بھی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی ہے، اور جس میں اولیاء کرام کی شان میں قصیدے اور منقبتیں بھی ہیں۔ جب منقبتوں کا ذکر ہم کریں، کیونکہ منقبت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ہوتی ہے، نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہوتی ہے، اور منقبت اولیاء کرام کی شان میں ہوتی ہے۔ اولیاء کرام میں سے اولیاء کے سردار سلطان الاولیاء ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی غوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں آپ نے ایک سے زیادہ منقبتیں تحریر فرمائیں، وہ بھی آپ کے مجموعہ کلام میں موجود ہیں، قصیدے۔ اس میں حضور غوث پاک کی صفات کا ہم کو ذکر ملتا ہے، ان کی شان پتہ چلتی ہے، ان کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ منقبتوں میں آپ نے پھر سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا سلطان الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بھی منقبت تحریر فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی بخشا کہ قیام پاکستان سے قبل، پاکستان بننے سے بہت پہلے، آپ مسلسل 40 سال اجمیر شریف کے عرس میں حاضر ہوتے رہے، اور آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز نے خواب میں اپنی زیارت کا شرف بخشا۔ آپ کی حالات میں کتاب میں وہ واقعہ موجود ہے، جس کا جی چاہے کتاب پڑھ کر دیکھ سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں تشریف لا کر آپ کو زیارت سے منور فرمایا۔ ان کی شان میں آپ نے بہت سی مناقب لکھی ہیں، فارسی زبان میں بھی ہیں
اردو زبان میں بھی. بڑا دربار ہے دربار خواجہ، برستے ہیں جہاں انوار خواجہ. معین الدین کا لنگر تو دیکھو، جو چکھے ہو وہی سرشار خواجہ. تعارف کیا غلام قادری کا ہے ادنا سائل دربار خواجہ. اس طرح کی کئی منقبتیں. فیضان معینی کے نام سے آپ نے اپنے وقت میں ایک رسالہ شائع کیا تھا منظوم، اس کے اندر یہ سب منقبتیں وہ ہم نے آپ کے مجموعہ کلام کلیات قادری میں جمع کر دیا، وہیں آپ کو مل جائیں گے. جو بھی حضرت خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا ہے، جسے شوق ہو، وہ کلیات قادری کتاب میں سے وہ منقبت پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اور صوفیاء کرام ہندوستان میں صوبہ گجرات میں ایک بڑے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. گجرات کا جو صوبہ ہے ہندوستان کا، وہاں پر آپ کا مرکز ہے. آپ نے وہاں حاضری دی، میرے خاندان کے دیگر بزرگوں نے بھی وہاں حاضری دی ہے. حضرت سید میرا علی داتار شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ان کی شان میں آپ نے منقبت لکھی، عجب دربار ہے تیرا شاہ میرا علی داتار، برستا ہے جہاں نور خدا میرا علی داتار. غلام عاجز مسکین کی بھی سن لے میرے میراں، کھڑا در پر ہے یہ دیتا صدا میرا علی داتار. یہ ہندوستان میں ہے بزرگ. اسی طرح ہندوستان میں ایک اور بزرگ ہیں چشتیہ سلسلے کے، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. کلیر شریف مشہور جگہ ہے، مشہور آستانہ ہے. جلالی بزرگ گزرے، ان کی شان میں بھی آپ کی منقبت موجود ہے. زمانہ سب ہے دیوانہ علاء الدین صابر کا، دل عاشق ہے پروانہ علاء الدین صابر کا. غلام قادری مجھ کو کہو یا صابری کہہ دو، غلام قادری مجھ کو کہو یا صابری کہہ دو، ہوں شیدائی و دیوانہ علاء الدین صابر کا. پھر ایک وقت میں تو وہ سب ہندوستان تھا، لیکن اب پاکستان میں ہے لاہور شہر، جہاں کے مشہور صوفی بزرگ حضرت سید السادات مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان میں حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں بھی منقبت لکھی اور فارسی میں بھی منقبت لکھی. فارسی زبان میں سید السادات داتا گنج بخش اے فنا فی الذات داتا گنج بخش، تم ہو اولاد علی آل نبی حسنی الآیات داتا گنج بخش. عارف باللہ عاشق کبریا منبع برکات داتا گنج بخش. ہست محتاج این غلام قادری بحر الطافات داتا گنج بخش. تو اردو زبان میں بھی منقبت لکھی ہے آپ نے داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، جو آپ نے ابھی یہ 2-3 اشعار سنے نا، طویل منقبت، اور فارسی زبان میں بھی لکھی. علاوہ ازیں آپ نے پنجاب کے مشہور قادریہ
سلسلے کے صوفی شیخ سلطان عارفین سلطان باہو کی شان میں بھی منقط لکھی ہے. سلام اے حضرت سلطان باہو، یہ سلام ہے. سلام اے حضرت سلطان باہو، سلام اے مظہر سبحان باہو. یہاں بے غم وہاں بے خوف ہو تم، کہ فرماتا ہے یہ قرآن باہو. غلام قادری کا ہے وظیفہ رحمت اللہ علیہ، غلام قادری کا ہے وظیفہ، تمہاری یاد ہی ہر آن باہو. یہ سلطان باہو کی شان ہے. وہاں بھی آپ کی حاضری ہوئی کہ ولی جو ہے وہ ولی کی منقبت پڑھتا ہے، کیونکہ ولی کا ولی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو وہ اولیاء اللہ آپس میں بھی دوست ہوتے ہیں، سلسلہ کوئی بھی ہو. سلسلوں کے نام ہیں پیشواؤں کے حوالے سے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، پھر اس کی شاخیں، یہ سب الگ الگ نام سے ہیں اور الگ الگ بزرگ ہیں، اس کے پیشوائیں بانی ہیں، مگر آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب آپس میں دوست ہیں. ولی اللہ کا بھی دوست ہے اور ولی آپس میں بھی ایک دوسرے کا دوست ہے. میرے جد امجد جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے عرس کا مہینہ ہے. حضرت مولانا الحاج الحافظ شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حج جو کیا تھا، سفر حج جوانی میں کیا تھا، بہت پہلے. اس وقت ترکی دور حکومت تھا، سلطنت عثمانیہ تھی. وہاں مکہ شریف، مدینہ شریف حجاز مقدس کہلاتے تھے. وہاں آپ نے بڑے بڑے صوفیاء بزرگوں سے بھی ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ رہے، حج ادا کیا، بارگاہ رسالت میں حاضری دی، اور مدینہ طیبہ میں ایک بڑے عالم، بڑے صوفی شیخ ہندوستان سے ہجرت کر کے مقیم تھے مدینہ طیبہ میں، حضرت سید شاہ عبد اللطیف القادری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ. نعت گو شاعر بھی تھے، بڑی نعتیہ شاعری ہے ان کی، بڑے عالم تھے. سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے شیخ تھے. میرے جد امجد نے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں باب الرحمت میں بیٹھ کر ان سے بیعت کا شرف حاصل کیا. یعنی ان کے سلسلے میں داخل ہوئے، مریدی کا شرف حاصل کیا. ان کی شان میں بھی آپ نے منقبت لکھی ہے. کیا ہی والا شان ہے شان لطیف قادری، ہے بہار معرفت آنے لطیف قادری. یہ غلام زار یارب قادری ہو کر اٹھے، ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان لطیف قادری. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ترکی دور حکومت تھا تو آپ نے حج کیا اور سلسلہ قادریہ میں حضرت شاہ عبد اللطیف قادری مہاجر مدنی سے بیعت ہوئے. اور ویسے آپ کے خاندان میں عظیم صوفی بزرگ گزرے، کراچی میں پیدا بھی کراچی میں وہ ہوئے، وفات بھی کراچی میں پائی. 1938 میں انتقال ہوا. وہ آپ کے ماموں بھی تھے، آپ کے سسر بھی تھے، حضرت صوفی سائیں عبد الغنی قادری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بھی آپ جانشین و خلیفہ ہوئے. انہوں نے اپنی زندگی میں آپ کو یہ شرف بخشا. تو آپ کے خاندان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، علماء اور صوفیہ
پیدا ہوئے. یہ خاندان اس فقیر کا خاندان علمیہ قادریہ کہلاتا ہے. کراچی کا معروف خاندان ہے سلسلہ قادریہ کا، اور قادریت کے حوالے سے سینئر فیملی ہے. بہت سے قادری سلسلے جو یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے سب بہت بات کی بات ہے، بہت بات کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صرف حمد نہیں، صرف نعت نہیں، آپ نے منقبتیں بھی تحریر فرمائی، مناقب. کراچی میں ایک مشہور و معروف درگاہ ہے کیماڑی میں، حاجی غائب شاہ، ان کی شان میں بھی آپ نے منقبت لکھی ہوئی ہے. عارف باللہ یا حاجی غائب شاہ ولی، زینت بزم ولا حاجی غائب شاہ ولی. ہے جو کیماڑی کراچی میں روزہ آپ کا، ہے جو کیماڑی کراچی ہی میں روزہ آپ کا، چشمہ فیض و عطا حاجی غائب شاہ ولی. آیا جنبش میں مزار آپ کا شب قدر میں. ایک کرامت آپ نے لکھی ہے اس میں، یہ جو آپ سن رہے ہیں نا، آپ کے زمانے میں یہ کرامت کا ظہور ہوا کہ شب قدر تھی رمضان المبارک کی، لوگ وہاں جمع تھے مزار شریف میں، تو آپ کا مزار شریف جنبش میں آیا، ہل گیا. یہ کرامت تھی آپ کی حاجی غائب شاہ کی. آیا جنبش میں مزار آپ کا شب قدر میں، سب نے دیکھا برملا حاجی غائب شاہ ولی. حضرت شیخ عبید زمزمی آئے یہاں، جو کہ تھے حق آشنا حاجی غائب شاہ ولی. مکہ شریف سے ایک بہت بڑے عامل شیخ عبید زمزمی آئے ہوئے تھے، پاکستان بننے سے بہت پہلے. وہ مختلف درگاہوں پہ گئے. میرے والد ماجد کے نانا جن کا میں نے بھی نام لیا ہے صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ساتھ تھے. حضرت جد امجد بھی ساتھ تھے. تو وہ کیماڑی کے مزار پر بھی گئے، مراقبہ کیا اور ان کی تعریف فرمائی. ہو مراقب پھر کہا یہ ذی تصرف ہے ولی. یعنی آپ نے جب وہاں مراقبہ کیا تو آپ پر انکشاف ہوا کہ حاجی غائب شاہ جو ہیں وہ ذی تصرف ولی ہیں. ذی تصرف مانے کامل ولی ہیں، با کرامت ولی ہیں. ہو مراقب پھر کہا یہ ذی تصرف ہے ولی، سب سے یوں فرما دیا حاجی غائب شاہ ولی. یہ غلام قادری بھی اب ہے محتاج دعا آپ کی درگاہ کا حاجی غائب شاہ ولی. اب یہ جو عبید زمزمی کا نام میں نے لیا، بڑے عالم تھے. یہ کیماڑی میں بھی گئے، اور ایک اور کراچی میں درگاہ ہے مشہور ہے، وہ بھی سلطان سقی منگو پیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کی شان میں بھی میرے جد امجد نے منقبت لکھی ہوئی. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بزرگوں کی شان میں آپ کو منقبت مل رہی ہے. شیخ عبید زمزمی یہاں بھی گئے، وہ جو عامل آئے تھے مکہ شریف سے، انہوں نے وہاں بھی مراقبہ کیا اور فرمایا یہ منگو پیر تو ولی ہیں، مگر فرمایا ان کے سیڑھیوں کے نیچے ایک اور بزرگ مدفون ہیں، ان کا مقام منگو پیر سے بھی اونچا ہے، گمنام ہے، وہ معروف نہیں، مشہور نہیں لوگوں میں، مگر مقام ان کا منگو پیر سے بھی اونچا ہے. تو میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہی کے حوالے سے منقبت شریفوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. انہوں نے سلطان منگو پیر شاہ کے شان میں بھی منقبت لکھی. حضرت سلطان منگو پیر شاہ
عاشق رحمان منگو پیر شاہ، پرفضا پر نور درگاہ آپ کی ہے عظیم الشان منگو پیر شاہ۔ ہے میرے ماں باپ بھی حاضر ہوئے اس جگہ سلطان منگو پیر شاہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ بھی یہاں حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری کے والد میرے پردادا حضرت مولانا الحاج الحافظ القاری علم الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار لیاری قبرستان میں ہے، یہ فرماتے وہ بھی حاضر ہوئے وہاں پر، ماں باپ بھی ہے میرے ماں باپ بھی حاضر ہوئے اس جگہ سلطان منگو پیر شاہ۔ اور اس غلام قادری کو بخش دو نعمت عرفان منگو پیر شاہ۔ بڑی طویل منقبت ہے، میں نے صرف 2-3 اشعار پڑھے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مختلف بزرگوں کی شان میں آپ نے منظوم نظر عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک بڑا متاثر کن واقعہ ہے 1943 کا، 1943 جب پاکستان کا وجود نہیں تھا، تو سندھ مدرسہ ہے کراچی کا، مشہور ہے، ایس ایم کالج سندھ مدرسہ۔ جب وہ کالج بنا تو اس کا افتتاحی جلسہ ہوا۔ افتتاحی جلسے میں صدارت تھی محمد علی جناح کی، قائد اعظم کی۔ قائد اعظم اس تقریب میں تشریف لائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس جلسے میں تشریف فرما تھے، اور تلاوت قرآن کے لیے دعوت دی گئی تھی میرے جد امجد کو، حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری کو۔ اس جلسے میں سندھ مدرسے کے سیکرٹری موجود تھے، اور بھی اس وقت کے عمائدین جو معروف شخصیات تھیں کراچی کے اس وقت مشہور بڑے لوگ، وہ بھی موجود تھے جلسے میں۔ تو واقعہ کیا ہے جو میں بتا رہا تھا، متاثر کن واقعہ، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب دیکھیے تلاوت قرآن ہر جلسے میں ہوتی ہے، جو بھی جلسہ ہوتا ہے نا اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن سے ہوتا ہے، یہ تو ایک دستور ہے۔ مگر جو بات میں عرض کر رہا ہوں بتا رہا ہوں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیا کہ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری کا نام جب لیا گیا کہ تلاوت کریں گے، وہ آپ آ گئے اسٹیج پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر تلاوت کا آغاز کیا، تو قائد اعظم کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے دل میں پتہ نہیں کیا ڈالا، انہوں نے ادھر ادھر ذرا دیکھا اور وہ بھی کھڑے ہو گئے دوران تلاوت۔ قائد اعظم بھی کھڑے ہو گئے۔ جب قائد اعظم کھڑے ہوئے تو باقی لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ توقیر و تعظیم جو قرآن مجید کی قائد اعظم نے کی اس وقت، وہ اللہ کے حکم سے کہ اللہ نے دل میں ڈال دی بات ان کے۔ تو میرے جد امجد نے ان کے لیے دعا خیر فرمائی۔ تو یہ بھی ایک واقعہ بڑا متاثر کن ہے اور اہم واقعہ ہے نا، کیونکہ عام طور پر میں نے کہا کہیں ایسا ہوتا نہیں تلاوت میں، کیونکہ قاری تلاوت کر رہا ہو تو محفل کا صدر جو ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، سب بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہو گئے تھے قائد اعظم۔ لفظ قائد اعظم میرے جد امجد نے اپنی تحریروں میں اپنے منظوم اشعار میں سب سے پہلے استعمال کیا۔ ایک شعر کہا دعا کے طور پر، دغدغے مٹ جائیں سارے عالم اشرار کے، دغدغے مٹ جائیں سارے عالم اشرار کے، قائد اعظم کی قوت جب سر اظہار ہو۔ اب وقت کم ہے، دل تو چاہتا ہے کہ کئی واقعات بیان کروں جن کا عرس ہونے والا ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری کا 18 جمادی الاول
آپ کا یوم وصال ہے، منگل کا دن، اور اب منگل کا دن آ رہا ہے، انشاءاللہ عرس کی تقریب ہوگی۔ اس سے ایک دن پہلے پیر کا دن 17 جمادی الاول کو محفل نعت اور علماء کرام کا خطاب ہوگا، تو یہ عرس کی تقریب ہوگی۔ تو اس وقت تو محدود وقت ہے، تو اس لیے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بڑی مشہور حمد ہے میرے جد امجد کی، سال سے ہم بچپن سے سن رہے ہیں اور بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اپنے بچپن سے بڑی بڑی محافل میں نعت خواں پڑھتے ہیں، مشہور نعت خانوں نے اس حمد کو پڑھا، ذکر نورانی شریف کے نام سے وہ مشہور ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل نور محمد عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ، عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ بڑی مشہور حمد ہے، اور بھی ہیں حمد، مگر میں نے یہ چونکہ بہت معروف ہے، مشہور ہے، اس لیے میں نے اس کے چند اشعار پڑھے ہیں، ورنہ یہ طویل حمد ہے اور بڑی مقبول ہے، ہر دور میں مقبول رہی۔ انشاءاللہ آنے والا پیر اور منگل کو، پیر کو بعد نماز عشاء اور منگل کو بعد نماز مغرب سے عرس کی محفل ہوگی۔ اللہ تعالی حاضری کی توفیق عطا۔ صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔